بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ سورت کی شروع میں قرآن کریم کا بیان تھا کہ اللہ نے قرآن کو اتارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن کے اتارنے کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا اس لیے اتارا تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے جہان والوں کو ڈرائیں۔ قرآن کا اصل مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کے دلوں کے اندر ڈر پیدا ہو جائے، لوگوں کا خوف انسانوں کے دلوں کے اندر آ جائے، اس لیے ہم نے اس قرآن کو اتارا۔ فرمایا لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، قرآن کو نہیں مانا نا۔ یاد رکھیں جب بھی معاشرے والے قرآن کو چھوڑیں گے تو معاشرے کو بہت بڑی بڑی برائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قرآن کو تو چھوڑ دیں گے لیکن پھر انہیں جو متبادل ملے گا قرآن کا مخالف، وہ انہیں کیا ملے گا؟ بہت ہی برا۔ آج کیا انہیں مل رہا ہے؟ قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، کوئی کس کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی کس کے، کوئی جا کر بتوں سے مانگ رہا ہے۔ یعنی قبر بھی ایک طرح کے ہمارے لیے بت ہی ہے نا، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ وہ ادھر یہ ہے کہ وہ بت صرف اور صرف پتھروں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اندر اور کوئی چیز نہیں۔ ادھر ہمارے بت کیا ہیں؟ صرف قبر کے اوپر پتھر ہیں۔ جیسے وہ بت ان سے باتیں نہیں کرتے، ایسے ہی تو ہمارے لوگوں سے بھی قبروں والے باتیں نہیں کرتے نا۔ دونوں کے لیے یکساں برابر بت ہیں بس صرف۔ فرمایا انہوں نے قرآن کو چھوڑا تو کیا ملا انہیں؟ بت ہی بت ملے۔ تو فرمایا لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، پچھلی آیت میں فرمایا جیسے ان بت جو بت والے لوگ ہیں جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، جیسے بت اپنی جان کا کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں، ایسے ہی ان لوگوں کے بھی، یعنی جو قبروں والوں کو پوچھتے ہیں، پکارتے ہیں، انبیاء کی عبادت کرتے ہیں، فرمایا ایسے ہی یہ لوگ بھی ان کی کوئی نفع نقصان کی مدد نہیں کر سکتے۔ اب اللہ فرماتے ہیں وقال الذین کفروا، کہاں کافر لوگوں نے؟ جب قرآن پیش کیا نا محمد رسول اللہ نے، لوگوں دیکھو میرے پاس اللہ کی ایک کتاب آئی ہے، اللہ کا ایک پیغام آیا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اس پیغام کو سن لو۔ تو آگے سے لوگوں نے کیا باتیں کی سنیے۔ وقال الذین کفروا، کافر لوگوں نے کہا ان ھذا، نہیں ہے یہ فرقان، نہیں ہے یہ کتاب قرآن، الا افک، مگر یہ ایک جھوٹ ہے، افتراہ، جسے گڑھا گیا ہے۔ کہا ہم اس قرآن کو کیوں مانیں؟ یہ قرآن تو کیا ہے؟ گڑھا ہوا ہے، جھوٹا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا سی پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے۔ عرب کے ہاں اس وقت رواج کس چیز کا تھا؟ اشعار کا رواج چلتا تھا، لوگ شعر پڑھتے تھے، عربی کے اندر لوگوں کو مہارت ہوا کرتی تھی، اور یہ دور چل رہا تھا اس وقت۔ یہ اسی طرح سمجھیں جیسے آج کل کے معاشرے کے اندر یہ ڈاکٹر بننا کتنے زیادہ یعنی عروج کے اوپر ہے۔ کوئی ڈاکٹر بنے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت ہی بڑی بلا ہے، یعنی ڈاکٹر بننے کا کیا ہے؟ مثال کے طور پر رواج چل چکا ہے۔ اس وقت جیسے ڈاکٹر کو بڑا سمجھا جاتا ہے، اس وقت شعر کہنے والے کو بڑا سمجھا جاتا ہے، عربی کے اندر مہارت رکھنے والے کو بڑا سمجھا جاتا تھا۔ جس نے کوئی اچھا شعر کہا ہوتا لوگ اس کی عزت کرتے تھے، یہ بہت بڑا آدمی ہے، یہ عربی کے اندر بہت ہی بڑا فصیح ہے اور بلیغ ہے، بہت پہنچا ہوا آدمی ہے۔ تو فرمایا اس دور کے اندر ان کے سامنے جب اس قرآن کو پیش کیا گیا نا تو وہ لوگ اس بات کو انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ قرآن کسی انسان کا کہا ہوا نہیں۔ سمجھ گئے تھے وہ لوگ کہ یہ کوئی ہے اوپر سے آئی ہوئی چیز ہے۔ کیوں؟ اگر عربی کی فصاحت اور بلاغت کو وہ لوگ دیکھتے تو ان کے جو شعراء تھے، شعر کہنے والے، ان کے اندر یہ چیز انہیں نہیں ملتی تھی۔ سمجھ تو وہ گئے تھے کہ یہ اوپر سے، لیکن ضد اور ہٹ درمی اتنی تھی کہ انہوں نے کہا بات کرتے ہو، یہ قرآن تو ہے ہی جھوٹ ہے، نعوذ باللہ،
इफ्कुन इफ्तराहु, इसे मोहम्मद ने गढ़ा हुआ है। मोहम्मद रात को बनाता है, बनाकर सुबह आकर लोगों को सुनाता है। अल्लाह दूसरी जगह पर इसका जवाब देते हैं कि मोहम्मद तुम्हारी तरह का एक इंसान है। जब मोहम्मद रात को बना सकते हैं बैठकर, तो दिन को इतने ज्यादा लाखों की तादाद में तुम लोग जमा होकर ऐसा कुरान नहीं बना सकते? जरा तुम भी बना कर लाओ ना। बात करनी तो आसान है, काम को करके दिखाना ये थोड़ा मुश्किल है। तो वो चैलेंज अल्लाह ने 3 पैराओं के अंदर दिया। सबसे पहले फरमाया चलो इस जैसी एक सूरत ले आओ। मैं नहीं ला सकते, आजिज होगी, रह गई, नहीं लाई। फरमाया 10 सूरतें ले आओ, इस जैसी कुरान जैसी 10 सूरतें ले आओ। और फरमाया इस जैसी कुछ आयात करीमा ही ले आओ, लेकिन नहीं ला सके, आजिज हो गए। अगर मोहम्मद ने नाउजुबिल्लाह अगर गढ़ा होता, बनाया होता, तो तुम भी इंसान होना। वो 1450 साल पहले कुरान उतरा, अब तक क्यों नहीं कुरान जैसा कोई कुरान बना? कुरान बनना जो दूर, इस जैसी एक आयत आज तक नहीं बनी। कुरान के इससे बड़ा मुआजिज़ा आपको क्या चाहिए? तो इन्होंने कहा था इफ्कुन इफ्तराहु, ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ झूठ है। वो आअनहु अलैहि कौमुन आखरून, और इस झूठ के गढ़ने के अंदर बाज लोगों का मोहम्मद के साथ हाथ है। अब देखें लोगों की कितनी गंदी ज़हनियत होती है, और आपको मुआशरे के अंदर हर किस्म के लोग मिलेंगे। ये 5 उंगलियां कभी भी बराबर किसी की भी नहीं हुई हैं। इन 5 उंगलियों के अंदर हमेशा फर्क रहता है कि नहीं रहता? इसी तरह ये मुआशरा आपको एक तरह का नहीं मिलेगा। इस मुआशरे के अंदर आपको गंदे से गंदा बंदा भी मिलेगा। इस मुआशरे में पाकीज़ा से पाकीज़ा इंसान भी आपको मिलेगा। इस मुआशरे में तरह तरह के आदमी आपको मिलेंगे। क्यों? हर वक्त हर जमाने के अंदर हर तरह का मुआशरा रहता है, और यही बात कौमों के अंदर भी है। याद रख लें, ये नुक्ते की बात है। हर कौम के अंदर आपको अच्छा आदमी मिलेगा, हर कौम के अंदर आपको बुरा आदमी मिलेगा। कोई कौम ऐसी नहीं कि पूरी की पूरी बिल्कुल या सारी की सारी ठीक हो, और कोई कौम ऐसी नहीं कि वो पूरी की पूरी बिगड़ी हुई हो। हर कौम के अंदर अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। हाँ, बाज़ कौमों की जो बातें की जाती हैं ना, वो उनकी अक्सरियत को देख। अब एक कौम है, मिसाल के तौर पर मेहमान नवाज नहीं, तो वो पूरी की पूरी कौम ही नहीं, बल्कि उसके जो अक्सर लोग हैं वो मेहमान नवाज नहीं। इस अक्सर लोगों की वजह से पूरी की पूरी कौम के ऊपर क्या लग जाता है? दाग लग जाता है। कौम के अंदर कुछ लोगों ने कुछ काम किए होते हैं, उन कुछ लोगों की वजह से पूरी की पूरी कौम को बदनाम किया जाता है। इधर भी क्या था? कुछ लोग थे जिन्होंने बातें की मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ। अब प्रोपेगेंडा देखिए जरा, कैसा प्रोपेगेंडा करते हैं। कहते हैं दूसरी जगह पर, कुरान इसका शाहिद है, इन लोगों ने कहा कि मोहम्मद ये जो कुरान बयान करते हैं ना, रात को एक गुलाम इसे सिखलाता है। अब गुलाम क्या है? खुद अरबी नस्ल नहीं है, बात को जरा समझो। खुद गुलाम को अरबी नहीं आती, गुलाम अजमी है। अरबी जो गुलाम बोलते हैं वो टेढ़ी मेढ़ी बोलते हैं। ऐसे गुलाम के बारे में कहते हैं कि ये मोहम्मद को कुरान सिखा रहा है। अब झूठ बोलने की भी हद तो होती है ना। झूठ कैसा बोल रहे हैं? जिसे खुद अरबी नहीं आती, वो अरबी के अंदर ऐसा कलाम मोहम्मद को सिखा रहा है कि जिस कलाम का मुकाबला शुआराए अरब कर ही नहीं सकते। जब इंसान गिरता है ना जिद के अंदर, तो ऐसा गिरता है कि अल्लाह माफ करे, फिर उसे पता भी नहीं चलता कि मेरी अकल के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है कि मैं कैसा झूठ बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि मोहम्मद को कुरान कौन सिखाता है? एक गुलाम सिखाता। फिर दूसरी जगह पर कहा ये एक लोहार के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे, बैठते थे, वो भी अरबी नस्ल नहीं था। उन्होंने एतराज उठाया कि ये जो लोहार है ये मोहम्मद को कुरान सिखलाता है। अल्लाह फरमाते हैं ये सारे का सारा ये लोग बकवास करते हैं। मोहम्मद के ऊपर जो कुरान उतारा है वो हमने अपनी तरफ से उतारा है। इस सारे के सारे बयान करने का मकसद इस आयत करीमा का समझे कि लोग जब गिरते हैं
لوگ کسی کی کسی نیکی کو نہیں دیکھتے، جب وہ گر گئے تو بس وہ ہر بات کر سکتے ہیں۔ ادھر دیکھیں محمد رسول اللہ وہ ہیں جن کے بارے میں خود اٹھ کر یہ کہتے ہیں صادق اور امین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ اسلام پیش کیا کرنے کے بعد بھی اس بات کے اقرار کرتے ہیں کہ صادق اور امین ہے، انسانوں کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا، کسی نے امانت رکھی امانت کے اندر خیانت نہیں کرتا، کسی کا مال ہے کسی کی اور فیصلے ہیں اس کے اندر وہ خیانت نہیں کرتا۔ لیکن جب اللہ کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولا کہ اللہ نے قرآن نہیں اتارا، یہ قرآن خود پیش کر رہے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے، جو بندہ لوگوں کے معاملے میں برا نہیں کرتا کیا وہ اللہ کے معاملے میں برا کرے گا؟ نہیں، لیکن عقلوں کے اوپر جب پردہ پڑ جائے تو وہ کوئی بھی بات کر دیتے ہیں۔ فقد جاؤ ظلم و زورا، اب اللہ فرماتے ہیں پس پختہ بات ہے یہ لوگ آئے ظلم کے ساتھ اور جھوٹ کے ساتھ۔ ان لوگوں نے یہ محمد کے بارے میں میرے پیارے کے بارے میں جو بکواس کیا ہے کہ اس نے قرآن کو خود گڑھا ہے اور یہ قرآن نعوذ باللہ جھوٹا ہے، یہ جو انہوں نے کہا، فرمایا انہوں نے بہت ہی بڑا ظلم کیا اور بہت ہی بڑا جھوٹ بولا ہے۔ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے، ہر شخص اس بات کو سمجھتے ہے کہ زمانے کے اندر نبی سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں ہو۔ نبی انسانوں کے لیے اللہ نمونہ بنا کر پیش کرتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے نمونہ ہے، اس جیسی تم کیا کرو زندگی گزارو۔ اب سوال بھی یہاں پر پیدا ہوتا ہے نا، اگر نبی کے اندر کوئی کسی قسم کا عیب ہو تو لوگ اس کی پیروی کیسے کریں گے؟ اس لیے اللہ نبی کو بالکل کامل اور مکمل بنا کر دنیا کے اندر بھیجتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں، لوگوں کو نبی کے اندر کوئی عیب نظر نہ آئے۔ نبی بالکل مکمل ہوتا ہے، پورے کا پورا شریعت کا مجسمہ ہوتا ہے، جو شریعت کتابوں کے اندر ہوتی ہے آسمانی، وہ نبی کے جسم کے اوپر بالکل ظاہر کر کے دکھائی جاتی، کوئی کمی نبی کے اندر نہیں چھوڑی جاتی۔ اب بتائیں کہ کیا پورے کے پورے عرب نے نبی کو مانا تھا؟ نہیں مانا نا۔ کتنے الفاظ کسے گے؟ آپ کے سامنے ہے کہ نبی تو قرآن نعوذ باللہ جھوٹا لا رہا ہے، بعضوں نے کہا ہے شاعر ہے، بعضوں نے کہا مجنون ہے، نبی کو نہیں مانا گیا۔ کیوں؟ حق ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ کم تعداد کے اندر ہوتا ہے۔ نبی کی جتنی بھی تعداد ہوا کرتی تھی وہ کیا تھوڑی ہی ہوا کرتی تھی۔ آج کے زمانے کے اندر بھی یہی معاملہ ہے، حق کی بات جو ہوگی بالکل تھوڑے لوگ اس کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے، حق والے لوگوں کو زیادہ لوگ آگے نہیں چھوڑتے۔ جتنے بھی علماء ہیں اگر حق بولتے ہیں آپ دیکھ لیں ان کی گردنیں کٹتی ہیں۔ اب آپ کے سامنے اس دن کا جو واقعہ ہے، اس غریب آدمی نے کیا کیا تھا؟ جمعے کی نماز کے لیے کھڑا تھا، لیکن کیا حق پرست تھا۔ کچھ دنوں کا اس کا پہلے کا بیان جو موجود ہے اس وقت بھی، اس نے کیا کیا؟ افغانستان کی حمایت کی اپنے بیان کے اندر۔ اس نے اتنی بات کی تھی کہ افغانستان کو یہ جو امارت ملی ہے یہ ہمارے مدرسے کی برکت ہے۔ اس نے یہ بات کہی تھی، اس نے کہا جتنے مجاہدین تیار ہوئے ہماری مدرسے کی برکت سے تیار ہوئے۔ تو کیا ہوا پھر؟ جمعے کی نماز کے اندر اسے اڑا دیا۔ حق والوں کو چھوڑتا کوئی بھی نہیں۔ ہاں حق والے نہیں ہیں، مثال کے طور پر دین کو صرف اور صرف استعمال کرتے ہیں اپنی لالچ کے لیے اور اپنی ضرورت کے لیے، پھر کیا ہوگا؟ لوگ ان کی چپل بھی اٹھائیں گے، لوگ ان کے ہاتھ بھی چومیں گے، لوگ انہیں پکڑ پکڑ کر راستوں کے اندر چلیں گے بھی، ان کے اوپر پھول بھی برسیں گے، ان کے ساتھ سارے معاملات۔ کیوں؟ انہوں نے دنیا کو چاہا ہے، اور اللہ کا دستور ہے اور اللہ کا قانون ہے، جو شخص دنیا کو چاہتا ہے اللہ اسے دنیا دے دیتے ہیں، لیکن دنیا کے پیچھے اللہ اسے کتا کر کے لگاتے ہیں، پھر وہ بالکل دنیا کا ہو کر رہتا ہے۔ آج بھی علماء سوء اس زمانے کے اندر موجود ہے۔ یہ تصویر آپ کو بالکل سامنے نظر آئے گی کہ پیسوں کی خاطر اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بیچیں گے۔ لوگ ناراض نہ ہو، اللہ ناراض ہوتا ہے تو بھلا ہو جائے۔ تو یاد رکھیں ایسے عالم کو
اللہ دنیا کے اندر لازمی رسوا کرتے ہیں۔ فلاں شخص ناراض نہ ہو، فلاں کا خیال کروں، فلاں سردار ہے، فلاں خان ہے، اس کا بھی خیال کروں، اس کا بھی خیال کروں۔ سود خور ہے، سود کی بات نہیں کریں گے، کیوں؟ فلاں حاجی صاحب ناراض ہو جائیں گے، سود کی بات نہیں کرنی، فلاں خان صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ تو ایسے عالم کے لیے یاد رکھ لیں اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے، اور ایسے عالم کو بھی اللہ دنیا کے اندر ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ تو ادھر فرمایا کہ نہیں، ایسی بات کوئی بھی نہیں۔ محمد کیا ہے؟ حق کے اوپر ہے، محمد کامل ہے، تمہارے لیے کامل نمونہ ہم نے تمہیں دیا، لیکن اس کے اندر کوئی کسی قسم کا عیب نہیں محمد کے اندر۔ تو فرمایا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اچھا، بعضوں نے تو یہ کہا تھا کہ قرآن کو ہم مانتے ہی نہیں، یہ تو ہے ہی بالکل محمد کی طرف سے گڑھا ہوا۔ اب دوسرے کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا، اور کہنے لگے أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور لوگوں یہ محمد کا جو قرآن ہے یہ آسمانی نہیں ہے، یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، یہ لکھی ہوئی جو ناول وغیرہ ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، یہ کہانیاں آپ کو محمد سنا رہا ہے، اللہ کی طرف سے یہ کتاب نہیں اتاری گئی۔ اکتتبہا، محمد نے اسے اپنے پاس لکھ لیا ہے، لکھ کر جمع کر دیا ہے۔ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یہ املا کیا جاتا ہے اس کے اوپر، یعنی ساتھیوں کو یہ املا کرواتا ہے صبح اور شام، صبح اور یہ شام تھوڑا 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 یہ قرآن کیا کرتا ہے، لوگوں کو سناتا ہے، املا کرواتا ہے تاکہ یہ لکھا جائے۔ جتنے منہ ہوں گے معاشرے کے اندر اتنی باتیں ہوں گی، اور ان باتوں کے اندر کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ حقیقت کے اوپر مبنی جو چیز ہوگی ہمیشہ وہ ایک ہی طرح کی ہوگی، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوگی۔ جب جھوٹ ہوگا تو جھوٹ کے بارے میں یہ یاد رکھ لیں، جھوٹ کے ساتھ پاؤں ہوتے ہیں، جھوٹ ایک کے ساتھ ہزار خود بخود آ کر لگ جاتے۔ ادھر تو بات اتنی بھی یہ لوگ کر سکتے تھے نا کہ محمد کے قرآن کو ہم نہیں مانتے، ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، ہمارا دل اس کے اوپر مطمئن نہیں، لیکن کتنی باتیں کی اور کتنے پاؤں اس کے ساتھ لگے۔ کبھی کہا یہ تو بالکل جادوگروں کا کلام ہے، کبھی کہا کسی سے سیکھ کر آیا ہے، کبھی کہا خود بیٹھ کر بنایا ہے، ہر قسم کی بات انہوں نے کہی۔ یہ جو مقصد کی ان کی بات تھی یہ انہوں نے نہیں کی کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، ہمارا دل اس کے اوپر مطمئن نہیں، بس یہ کرتے ختم کر دیتے۔ تو یہ معاشرے کو اصول دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، ایک شخص کے ساتھ آپ کو اتفاق نہیں، وہ شخص آپ کو برا لگتا ہے یا اس کی بات آپ کو بری لگتی ہے، بس اس کی بات کے ساتھ ہی ادھر بات کو ختم کر دیں۔ وہ اختلاف بات تک رہنا چاہیے، اس مسئلے کو ذرا سمجھیں۔ ایک آدمی ہے، اس کی کوئی بات آپ کو بری لگتی ہے، بس وہ اختلاف اس بات کے ساتھ رہنا چاہیے۔ لیکن اس زمانے میں کیا ہوتا ہے، بات کوئی اور بری ہوتی ہے لگتی، ہم کسی کی عزت کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، ذات کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ذات کی کسی کو نشانہ نہیں بنانا۔ کافر بھی ہے، کافر کے بھی عمل کو نشانہ بنانا ہے کہ اس کا یہ فلاں عمل برا ہے، کسی کی ذات کے اوپر انگلی نہیں اٹھانی۔ ہر انسان قابل احترام ہے، اللہ نے ہر انسان کو عزت دی ہے، کسی کی عزت کو آپ اچھالیں اس کا اللہ نے آپ کو حق ہرگز نہیں دیا۔ ادھر انہوں نے کیا کیا تھا، سیدھا سیدھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر حملہ کیا۔ کیسے کیا دیکھیے، اب اللہ جواب اس کا دیتے ہیں جو انہوں نے کہا کہ محمد نے املا کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے یہ قرآن، صبح و شام اس کی املا کراتا ہے، پڑھاتا ہے، یہ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ قل اے محمد رسول اللہ فرما دیجئے، انزلہ، اس قرآن کو اتارا ہے، الذی، اس ذات نے، یعلم السر فی السماوات، جو جانتا ہے رازوں کو آسمانوں کے، والارض، اور زمین کے، جو زمین اور آسمان کے رازوں کو جاننے والا ہے، ہر ایک کے دل کے اندر جو بات ہے اللہ کو اس کا علم ہے۔ فرمایا انہ، بے شک وہ ذات، کان غفوراً، وہ بخشنے والا ہے، اور اللہ کی ذات بخشنے والی ہے، ایک دم عذاب نہیں دیتا اللہ۔ جب انہوں نے کہا نا قرآن نعوذ باللہ جھوٹا ہے، محمد رسول اللہ نے اسے گڑا، تو اللہ چاہتا تو اس وقت فوراً انہیں عذاب دے سکتا تھا، زمین کے اندر دنسا دیتا، لیکن نہیں دنسایا۔ کیوں؟ اللہ غفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے،
رحم کرنے والا ہے، ایک ہی وقت کے اندر کسی کو پکڑتا نہیں۔ اللہ نے اگر ڈیل دی ہوئی ہے، چھوڑا ہوا ہے، تو اس کے اندر اللہ کی حکمت ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ اللہ پکڑے گا، کبھی نہیں، اللہ ضرور پکڑے گا، کیوں نہیں؟ اس سے پہلے لوگوں کو اللہ نے نہیں پکڑا؟ ہر ایک انسان کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے اللہ آزمائش ضرور بھیجتے ہیں، ضرور اللہ پکڑتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم انسان سمجھتے نہیں۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس سے بڑا پکڑنا کیا ہے کہ اللہ نے ہم سے قرآن لے لیا، قرآن کی دولت سے اللہ نے ہمیں محروم کر دیا ہے، ہمارے بچے قرآن سے دور، ہمارے بڑے بزرگ جوان سارے کے سارے قرآن سے دور، اس سے بڑا اللہ اور کیا پکڑے گا؟ تو یہ بھی عذاب کی ایک صورت ہے۔ تو فرمایا اب ایک اعتراض ان کا مکمل ہو گیا، جو اعتراض کس پر تھا؟ قرآن کے اوپر تھا۔ اللہ نے اس کا جواب بھی دے دیا کہ یہ مالک الملک جو آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ ہے، کہ اس کی طرف سے نازل کردہ ہے، محمد نے خود یہ نہیں گڑھا۔ دوسرا اعتراض دیکھیے، دوسرا اعتراض سیدھا محمد رسول اللہ کی ذات پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ محمد کو رسول ہم مانیں، کس وجہ سے مانیں؟ اور یہ تو ہماری طرح کا ایک انسان ہے، اس کو ہم رسول کیسے مان لیں؟ رسول تو ہم اسے مانیں گے کہ جس کے بارے میں اللہ آسمانوں سے دروازے کھول کر کہے کہ یہ میرا رسول ہے، اسے مانیں۔ نبی خود آسمان کے اوپر چڑھ جائے، چڑھ کر آسمان کے دروازے کھولنے کے بعد فرشتوں کی ایک قطار لے کر نیچے ساتھ آئے اور فرشتے گواہی دیں کہ یہ جو رسول ہے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، تب ہم رسول اسے مانیں۔ یہ اعتراض انہوں نے کدھر کیا تھا؟ 7ویں سپارے۔ اب ادھر اعتراض جو ان کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول ہم اسے کیسے مانیں؟ یہ تو کھانا پینا کرتا ہے، بازاروں کے اندر چلتا ہے، سودا وغیرہ لیتا ہے، بازاروں کے اندر اپنی تجارت وغیرہ کرتا ہے، ہم اسے رسول کیوں بنائیں؟ اور رسول تو وہ ہوگا جس کے لیے آسمان سے کھانے آئیں گے اور آسمان کے سے اس کی سپورٹی کے لیے فرشتے آئیں گے، تب جا کر ہم کیا کریں گے؟ اسے رسول مانیں گے۔ اب اللہ اس اعتراض کو ذکر کرتے ہیں اور اس اعتراض کا اللہ جواب دیتے ہیں۔ وقالوا، اور انہی مکہ کے مشرکوں نے کہا، ما لہذا الرسول، کیا ہو گیا ہے اس رسول کو؟ یأکل الطعام، کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں کے اندر چلتا ہے۔ یعنی رسول کے ساتھ یہ کام مناسب نہیں۔ رسول کا کام کیا ہے کہ وہ نوری ہو، کھانے سے پاک ہو، اس کے ساتھ کھانے والی چیزیں نہ ہو، شادیاں نہ کرتا ہو۔ رسول اور انسان کے اندر فرق ہونا چاہیے، انہوں نے کہا۔ اللہ فرماتے ہیں لولا انزل الیہ ملک، نہ اللہ نہیں، یہی کافر کہتے ہیں، لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں اتارا گیا اس کی طرف کسی فرشتے کو؟ کیوں نہیں فرشتہ اس کی طرف آیا؟ فیکون معہ نذیرا، یہ فرشتے بھی آ کر اس کے ساتھ لوگوں کو ڈراتے، فرشتے بھی آتے، رسول کے ساتھ کھڑے ہوتے، فرشتے بھی ڈراتے اور رسول بھی ڈراتے، تب ہم اسے رسول مانتے، تب ہم کہتے کہ محمد اللہ کی طرف سے سچے رسول ہیں۔ اور دوسرا اعتراض، او یلقى الیہ کنز، یا اتارا جاتا، ڈالا جاتا اس کے پاس ایک بہت بڑا خزانہ، اس کے پاس خزانہ ہوتا نا، مال کی کثرت ہوتی، ہم اسے رسول مان لیتے۔ او تکون لہ جنۃ، یا ہوتا ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا باغ، یأکل منہا، کہ وہ کھاتا اس باغ سے۔ عرب کے ہاں باغ کو بہت زیادہ اہمیت تھی نا، عرب کے عام دستور تھا، جس کا بہت بڑا باغ ہوتا وہ بے غم ہو جاتا، وہ کہتا ساری زندگی اس باغ سے میں کھاؤں گا، میرے لیے یہ باغ میرا سہارا ہے، سال کے آخر میں اس کی کھجوریں بیچوں گا، اس کا جو بھی پھل ہوگا، اکثر عرب کے یہاں کھجوریں ہوا کرتی تھی، وہ کہتا تھا یہ کھجوریں بیچوں گا، یہ سہارا میرا بن جائے گا۔ تو فرمایا اس محمد کے لیے بھی اگر کوئی بڑا باغ ہوتا، ہم کہتے جی بڑے باغ والا ہے، ہم اسے رسول بنا دیتے۔ اس کے پاس بڑا باغ بھی نہیں، اس کے پاس خزانے بھی نہیں، اس کی طرف فرشتہ بھی نہیں اترا، ہم اسے کیسے رسول مان لیں؟ آگے وقال الظالمون، ان ظالموں نے یہ باتیں کرنے کے بعد کیا کہا؟ قال الظالمون، ظالموں نے کہا
ان تتبعون، اے لوگوں محمد کی طرف مت جانا، محمد کی پیروی نہیں کرنا، محمد کی پیروی کرنا ایسے ہی ہے الا رجلا مسحورا، جیسے کہ ایک جادو زدہ آدمی کی پیروی کرنا۔ محمد کو جادو ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، محمد کی طرف کسی نے جادو کر دیا۔ اور عرب کے ہاں اس وقت یہی سمجھا جاتا تھا کہ یا کسی کے اوپر جادو ہو گیا ہے تو وہ بے کی باتیں، یعنی پاگل اس وقت اس آدمی کو سمجھا جاتا تھا جس کے اوپر جادو ہو گیا، اسے لوگ پاگل کہتے تھے کہ پاگل کی وجہ سے اس کا عقل مارے گی۔ اب یہاں سے ایک بات کو ذرا سمجھے، انسان ہے نا، عقل کے اوپر کتنا پردہ پڑ جاتا ہے۔ کہتے ہیں محمد کے اوپر جادو ہوا ہے، محمد کا دماغ کام نہیں کرتا۔ دوسری طرف قرآن کی باری جب آتی ہے تو کہتے ہیں محمد رات کو بیٹھ کر قرآن لکھتا ہے۔ دماغ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں ان کا دماغ نہیں ہے، اس کے اوپر جادو ہوا ہے، لیکن قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ قرآن رات کو بیٹھ کر لکھتے ہیں، اور کیسا قرآن لکھتے ہیں کہ سارے کے سارے ہار گئے ہیں، اس جیسی ایک آیت بھی نہیں لا سکتے۔ جب عقل کے اوپر پردہ پڑتا ہے تو ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ محمد کیا ہے؟ جادو زدہ۔ اب یہاں سے وہ والے معاشرے کو اٹھائیں، اس معاشرے کے اوپر لا کر رکھیں۔ یہ قرآن میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، یہ قرآن ایک زمانے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن ہر زمانے کے لیے ہے، ہر صدی کے لیے ہے۔ ہر صدی کے نئے لوگ جتنے بھی آئیں گے، ان کی جتنی ضرورتیں بھی ہیں، قرآن ان کی ضرورتوں کو حل کرتا ہے۔ آج معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ علماء کا ٹھیک ہونا۔ علماء ٹھیک کب ہوں گے؟ جب قرآن کے اوپر آئیں گے۔ آج مسجدوں سے قرآن نکل گیا ہے، ممبروں سے قرآن نکل گیا ہے، اردو کی رٹی ہوئی تقریریں بیان کی جاتی ہیں، قرآن مساجد کے اندر بیان نہیں کیا جاتا۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے آج ہمارے عالم کی ذریعے تصویر دیکھیے، جو لوگوں نے علماء کی تصویر بنائی ہے اور اس عالم نے خود اپنی تصویر بنائی ہے، اسی ذرا اٹھا کر دیکھیں، آپ کو عرب کا معاشرہ اور اپنا معاشرہ بالکل صاف سمجھ میں آئیں گے۔ آج عالم کیا کہتا ہے؟ ایک عالم خود اپنے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے؟ ایک عالم کی سوچ دیکھیے۔ عالم کہتا ہے سب سے زیادہ معاشرے کے اندر ذلیل سمجھے جانے والا میں، عالم نے خود اپنا ذہن یہ بنایا ہوا ہے۔ عام معاشرے کے اندر عالم جب بیٹھا ہوا ہوگا، کچھ بڑے بڑے لوگ جب بیٹھے ہوئے ہوں گے تو عالم کے بیٹھنے کا انداز ادھر دیکھیے آپ، بالکل سر کو نیچے جھکائے ہوئے ہوگا جیسے کسی کے دربار کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ درباری آدمی نظر آتا ہے۔ اپنی حالت اس نے ایسی بنائی ہوئی ہوگی کہ معاشرے کا سب سے غریب ترین شخص یہی ہے۔ حالانکہ محمد رسول اللہ یہ تاثر دے کر نہیں گئے، فرمایا جب بھی محمد رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو جس مجلس کے اندر بیٹھتے اس طرح جا کر بیٹھتے تھے۔ دربار کسی بادشاہ کا دربار ہو یا کہیں بھی ہو، محمد رسول اللہ نے کبھی بھی اپنے آپ کو کسی سے کم تر نہیں سمجھا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ ہر ایک انسان کو اللہ نے عزت دی ہے، اپنی عزت انسان خود بناتا ہے۔ آج علماء نے اپنی عزت خود کم کی، انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب سے زیادہ کیا ہیں؟ کم تر لوگ، ہمیں لوگ عزت نہیں دیتے۔ یاد رکھ لیں، جس عالم کے ذہن میں یہ آ گیا کہ مجھے عزت دینے والے لوگ ہیں تو اللہ پھر اسے لوگوں کے حوالے کرتے ہیں اور لوگ اسے اتنا ذلیل کرتے ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب یہ عالم اللہ سے عزت مانگے گا، لوگوں کو اپنے سے بڑھ کر نہیں سمجھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سینے کے اندر اللہ نے قرآن اتار دیا، اس کے بعد اس نے لوگوں کے مال کی طرف دیکھا، فلاں کی کوٹھی اچھی، فلاں کا بنگلہ اچھا، فلاں کی گاڑی اچھی، فرمایا اس نے قرآن کی توہین کی۔ یہی چیز ہے نا، یہی چیز مار دیتی ہے۔ تو فرمایا عام انسانوں کی طرح، عام انسانوں کا جس طریقے سے اٹھنا بیٹھنا ہے، اس عالم کا بھی اٹھنا بیٹھنا اسی طرح سے ہو۔
یہ عالم کیسا ہونا چاہیے؟ لوگوں سے ایک علیحدہ چیز نظر نہیں آنی چاہیے کہ بالکل سب سے غریب آدمی ہے، کوئی اس کے پاس کھانے پینے کا نہیں۔ اگر عالم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اپنا اٹھنا بیٹھنا اس طرح بنائے کہ لوگوں کو کوئی تاثر اس سے نہ جائے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اپنا ایک وقار بنائے، اور ہر انسان، عالم نہیں ہر انسان، اپنی عزت ہر ایک انسان کے ہاتھ کے اندر ہوتی ہے، چاہے آپ اسے گرا دو یا اسے کم کرو یا اسے بڑھاؤ۔ لوگوں کے درمیان لوگوں سے عزت منوانا یہ تو بالکل عجیب اور پاگلوں کی سوچ ہے، انسانوں کی سوچ نہیں۔ عزت کا وعدہ اللہ نے خود کر دیا کہ میں تمہیں عزت دوں گا، لیکن عزت لوگوں سے بنوائی نہیں جا سکتی، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ ہاں، آپ اپنے آپ کو بالکل لوگوں کے سامنے صحیح سفید پوشی کے اندر رکھیں۔ آگے مال ہے نہیں، اللہ کے ساتھ معاملے کو چھوڑ دیں، لیکن لوگوں کے سامنے ڈرنا، اور فلاں حاجی صاحب ہے اس کے سامنے تھوڑی سی شکل وغیرہ بنائی، وہ کہے گا مولوی صاحب کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، ان کے ساتھ کوئی تعاون کرنا چاہیے۔ ایسی جب سوچ علماء کے اندر پیدا ہوگی، یاد رکھ لیں علماء کا طبقہ بھی تباہ ہوگا اور ایسے ہی معاشرہ بھی تباہ ہوگا، کبھی بھی معاشرہ بن نہیں سکے گا۔ اللہ سے تعلق جوڑ لو، لوگوں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ تو فرمایا ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ تو ایک جادو زدہ آدمی ہے۔ محمد رسول اللہ کے اوپر یہ بات کی گئی، فرمایا انظر، آپ دیکھیے کیف ضربوا، کیسے یہ لوگ مثالیں بیان کرتے ہیں، لکا، تیرے لیے اے پیغمبر، الامثال، مثالیں، تیرے لیے جو حجتیں بیان کرتے ہیں، مثالیں بیان کرتے ہیں کہ تو رات کو قرآن لکھتا ہے، تجھے ایسا ہونا چاہیے، تجھے ایسا ہونا چاہیے، تجھے ایسا ہونا چاہیے۔ فرمایا فضلوا، انہی مثالوں کے ذریعے یہ لوگ گمراہ ہوں گے، فلا یستطیعون سبیلا، اب ان لوگوں کو راستہ نہیں ملتا، یہ راستے کو ڈھونڈنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یاد رکھ لیں جب بھی علماء حق کے ساتھ لوگوں کا ٹکراؤ ہوا ہے، جن لوگوں نے علماء حق کی مخالفت کی ہے، کبھی بھی وہ ہدایت کے اوپر نہیں ہوئی۔ ان کی موت کس کے اوپر ہوئی ہے؟ بے ایمانی کے اوپر ان کی موت ہوئی ہے، ایمان کے اوپر ان کی موت نہیں ہوتی۔ کون سے علماء کی بات کر رہا ہوں؟ وہ علماء جو حق کے اوپر ہوتے ہیں۔ ہاں، ان علماء کی بات نہیں کرتا کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے معاشرے کے اندر نکلے ہوئے ہیں، فلاں بھی مجھ سے خوش ہو، فلاں بھی مجھ سے خوش ہو۔ جس عالم کے ساتھ لوگ خوش ہیں، لوگ اس کے اوپر تنقید نہیں کرتے، لوگ اس کے پیچھے باتیں نہیں کرتے، یاد رکھ لیں کہ اس عالم کے اندر کوئی نہ کوئی فرق ضرور ہے۔ نبی باتوں سے نہیں بچا، یہ کیسے بچ رہا؟ اس کی وہی ہے چاپلوسی کی عادت، لوگوں کے پاؤں تلے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، لوگ جدھر چلائیں گے ادھر وہ چلے گا۔ آج بھی اگر لوگوں کو خوش کرنا ہو، لوگوں کو خوش کرنا بہت ہی آسان ہے، یہ بات رکھ لیں، لیکن جب لوگوں کو خوش کیا نا، اللہ سیدھا گیا ہاتھ سے۔ یاد رکھ لیں لوگوں کو کوئی خوش نہیں کر سکتا سوائے منافق آدمی۔ منافق آدمی ہوگا لوگ اس سے خوش ہوں گے۔ آپ قرآن کے اندر نماز کی باتیں کریں اور زکوٰۃ کی باتیں کریں، کوئی کسی قسم کے مسئلے کو قرآن سے نہ اٹھائیں، آپ سے لوگ اتنے نہایت خوش ہوں گے جس کی کوئی حد نہیں۔ لیکن آپ کوئی ایسی بات قرآن سے اٹھائیں جو لوگوں کے معاشرے کے خلاف ہو، تو لوگ آپ کے پیچھے باتیں نہیں کریں گے، ضرور کریں گے۔ لوگ آپ کو گالیاں بھی دیں گے پیٹھ پیچھے، لوگ آپ کو سامنے آ کر ماریں گے بھی، ہر طرح کی بات ہوگی۔ فرمایا نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو دیکھیے، فرمایا کہ سب سے زیادہ مشکلات اور پریشانیاں جو آتی ہیں وہ وقت کے نبی کے اوپر آتی ہیں، ثم الامثل ثم الامثل، پھر وہ جو نبی کے جتنا قریب ہوتا ہے، نبی کے کام کے جتنے قریب ہوتا ہے، اس کے اوپر پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں اور آئیں گی، ضرور آئیں گی۔ تو فرمایا مشکلات پریشانیاں آئیں، بے غم ہو جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ۔ لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، لوگ اگر محمد رسول اللہ کے نہیں ہوئے تو لوگ آج کے علماء کے بھی نہیں ہو سکتے۔ آج کل جو نیک لوگ ہیں، حق پرست لوگ ہیں، ان کے بھی لوگ نہیں ہو سکتے۔ محمد رسول اللہ سے بڑھ کر تو بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ فرمایا لوگوں کی پرواہ مت کرو، لفظ ترجمہ۔
وقال الذین کفروا، کہا کافروں نے، ان ھذا نہیں ہے یہ قرآن الا افک مگر جھوٹ، افترا اسے گڑھا ہے محمد نے، وعانہ علیہ اور مدد کی ہے اس گڑھنے کے اوپر قوم آخرون دوسرے لوگوں نے، فقد جاءوا پس بہت ہی یہ لوگ آئے ہیں، ظلم و زورا بہت ہی بڑے ظلم کے ساتھ اور جھوٹ کے ساتھ، انہوں نے جو محمد کے اوپر یہ جھوٹ باندھا ہے نا، یہ بہت ہی بڑا ظلم اور بہت ہی بڑا جھوٹ ہے۔ قالوا انہوں نے کہا اساطیر الاولین، یہ کہانیاں ہیں، قصے ہیں پرانے لوگوں کے، ایک کتبہ اسے محمد نے لکھ دیا ہے، فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، یہ املا کی جاتی ہیں صبح اور شام، قل فرما دیجئے انزلہ، اسے اتارا ہے پروردگار نے، الذی وہ پروردگار، یعلم السر جو جانتا ہے پوشیدہ باتوں کو، فی السماوات آسمانوں کے اندر، والارض اور زمینوں کے اندر، انہ بے شک وہ ذات، کان غفور الرحیم، وہ ہے بخشنے والی اور رحم کرنے والی۔ وقالوا اور بولے، ما لہذا الرسول، کیا ہو گیا ہے اس رسول کو، یاکل الطعام، کھاتا ہے کھانا، ویمشی فی الاسواق اور چلتا ہے بازاروں کے اندر۔ اچھا معاشرہ بھی یہی چاہتا ہے، مولوی دب جائے، مولوی بالکل خاموش ہو جائے، مولوی فقیر ہی رہے ساری زندگی، معاشرہ یہی چاہتا ہے، لیکن قرآن یہ تصور آپ کو نہیں دیتا۔ مولوی ہے، اسے چاہیے کہ سب سے زیادہ اپنی معیشت کو مضبوط کرے، اپنی طاقت کو وہ مضبوط کرے۔ مولوی جب مضبوط ہوگا دین مضبوط ہوگا، جب مولوی بے غیرت بن جائے گا، مولوی دیوس بن جائے گا اور اپنے آپ کو غریب ہی سمجھے گا، تو دین بھی اللہ کے حکم سے پھر اس جگہ کے اندر کیا ہوگا، غریب ہی رہے گا، کمزور ہی رہے گا۔ دین مضبوط تب ہی ہوگا جب مولوی مضبوط ہوگا۔ تو فرمایا لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں اتارا گیا اس محمد کی طرف ملکن کسی فرشتے کو، فیکون معہ نذیرا، وہ ہوتا فرشتہ اس کے ساتھ ڈرانے والا، او یلقی الیہ کنز، یا ڈالا جاتا ہے اس کی طرف کسی خزانے کو، او تکون لہ جنت، یا ہوتا ہے اس کے لیے باغ، یاکل منہا، کھاتا ہے اس باغ سے۔ وقال الظالمون، اور کہا ظالموں نے، ان تتبعون، نہیں پیروی کرتے، الا رجلا مسحورا، مگر ایک جادو زدہ آدمی کی، انظر کیف ضربوا، دیکھیے مخاطب کیسے بیان کرتے ہیں، لکا تیرے لیے الامثال، حجتیں، کیسی حجتیں تیرے سامنے کر رہے ہیں کہ تو یہ ہے تو یہ ہے، فضلو، جیسے ہی انہوں نے یہ حجت بازی کی، فضلو، یہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، اب یہ راستے کو نہیں پاتے، اب انہیں راستہ نہیں ملتا۔ جب وقت کے نبی کی مخالفت یہ لوگ کریں گے تو ہدایت کے اوپر کیسے آئیں گے؟ اور آج کل جو لوگ قرآن کی مخالفت کریں گے وہ کیسے سیدھے راستے کے اوپر آئیں گے؟ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، الحمدللہ رب العالمین۔